اور حاضرین محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج میں یوم استحصال کشمیر کے موضوع پر لب کشائی کی جسارت کر رہا ہوں۔ امید ہے در خود اعتراف فرمائیں گے۔ ہم دیں گے زمانے کو اجالوں کی ضمانت، ہم دیں گے زمانے کو اجالوں کی ضمانت، ہم صورت خورشید اندھیروں سے لڑیں گے۔ سامعین محترم، تہاڑ جیل اور اس جیل کے آہنی پنجرے اور ان پنجروں کے پیچھے سنگلاخ فرش پر پڑے کشمیری قیدی اور ان قیدیوں کی ننگی پیٹھ پر تازیانے برساتے ہندو سپاہی، جی ہاں جناب صدر، یہ ہے ہندو قومیت کا مکروہ چہرہ۔ اور دوسری طرف مذاکرات کی بھیک مانگتے ہم اور کہتے ہیں ہم آزاد ہیں۔ ہم آزاد کہاں سے ہیں؟ ہر ظلم پہ چپ سادھ لیتے ہیں۔ دوسری طرف صہیونی اور ہندو طاقتوں نے پورے کشمیر کو ہندوستان کی چراغ گاہ بنا دیا، جس کی پشت پناہی پوری غیر مسلم لابی کرتی ہے۔ جناب والا، ہم بولے تو دہشت گرد اور دہشت گردوں کے پروردہ، مگر وہ جو مرضی کرے امن کے داعی اپنے مفادات کی خاطر چپ ہیں۔ سامعین محترم، خالد محمود کی دلدوز چیخیں ہندوستان کی کال کوٹری میں گونجتی ہیں۔ سپاہی مقبول حسین کے دہن سے زباں اور انگلیوں سے ناخن تک نوچ لیے گئے، بہنوں اور بیٹیوں کی عصمت دری کی گئی، انگنت مثالیں، مگر ہم، جی ہاں، ہم کشمیریزم کی جنگ نہ لڑ کر امن کی بانسری بجاتے رہے، ہندو حکمرانوں کی الزام تراشیاں اور ننگی گالیاں سنتے رہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کیوں، آخر کیوں پورے کشمیر میں خون کی ہولی کھیلی جاتی رہی مگر ہم خاموش ہیں؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں کیوں، آخر کیوں؟ سامعین محترم، کشمیر کی گلیوں اور بازاروں میں انسانیت بے رحمی اور ظلم کا ننگا ناچ دیکھتی ہے مگر عالمی تنظیمیں چپ ہیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کیوں، آخر کیوں؟ سامعین محترم، ان 2 ٹکے کے ہندو بنیوں نے ہمیں کہاں رسوا نہ کیا۔ 80,000 شہدائے کشمیر کا لہو مقدس اور ایک خاص ویژن دنیا کے سامنے دہشت گردی کے روپ میں پیش کیا گیا اور ہم ہندوستان سے دوستی اور امن کی بھیک مانگتے رہے جناب والا، اور ہندوستان ہمیں کمزور سمجھ کر دھتکارتا چلا گیا۔ سامعین محترم، یہ لاتوں کے بھوت ہیں جو باتوں سے نہیں مانتے، اور نام نہاد امن کے پاسبانوں اور انصاف کے ٹھیکیداروں، کبھی فرصت ملے تو یہ ضرور سوچنا کہ تمہارے ہاتھ مسلمانوں کے خون سے رنگے ہیں۔ بچوں کو جلا کر وادی میں پھینک دینے والے کارنامے بھی تمہارے ہی نامہ اعمال میں درج ہیں۔ تم نے مسلمانوں کے احساس تشخص کو پامال کیا ہے۔ اور سنو ہندو توا کے بدماشوں اور مدتوا کے گنڈوں، سنو، تم نے ہر عہد میں ہر نسل سے غداری کی، تم نے ہر عہد میں ہر نسل سے غداری کی، تم نے بازاروں میں عقلوں کی خریداری کی، اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی، خودداری کی، خوف کو رکھ لیا، خدمت میں کماداری کی، اور آج تم مجھ سے میری جن سے گراں مانگتے ہو، ہلکے ذہنوں وفاداری جا مانگتے ہو۔ جاؤ یہ چیز کسی مدح سرا سے مانگو، طائفے والوں سے دولت کی صدا سے مانگو۔ مجھ سے پوچھو گے تو خنجر سے عدو بولے گا، مجھ سے پوچھو گے تو خنجر سے عدو بولے گا، گردنیں کاٹ بھی دو گے تو لہو بولے گا، گردنیں کاٹ بھی دو گے۔ جناب صدر، سنیے اگر آپ سن سکتے ہیں کہ جب تسنیم راجہ کو ہندوستانی سپاہیوں نے بھوکے کتوں کا نوالا در بنایا تھا تو وہ بولی، پڑے ہیں گنگ کٹہرے، عدالتیں چپ ہیں، عالی وقار۔ سنیے اگر آپ سن سکتے ہیں کہ جب غریب رفیق حسین جنت نظیر وادی میں اپنے بھوکے بچوں سے نظریں نہ ملا پایا تو وہ بولا، ہے تلخ بہت بندہ مزدور کے اوقات۔ سامعین محترم، ابھی سنیے اگر آپ سن سکتے ہیں کہ جب ہندوستانی پالتو گنڈے اور کھلے سانڈ ایک غریب کشمیری کی بیٹی کو اٹھا کر لے گئے تو وہ بولا، آواز دو انصاف کو، انصاف کہاں ہے؟ آواز دو انصاف کو، انصاف کہاں ہے؟ کشمیر کی سڑکوں پر بے گور و کفن لاشیں چلا کے کہہ رہی ہیں، نوید دو انسان کو کہ انسان مر گیا، نوید دو انسان کو، انسان مر گیا۔ حاضرین محفل، یہ ہندو بنی ہے،
جی ہاں یہ ہندو بنیے کبھی مساجد کا تقدس پامال کرتے ہیں تو کبھی قرآن کو لہو رنگ کرتے ہیں. علی وقار اس سے پہلے کہ اس جنت نظیر وادی کو غیر مسلم کھا جائے, لہجے بے آواز ہو جائے, سر سنگیت بے تال ہو جائے, ملت پاکستان کا یہ بیٹا, ملک و قوم کا یہ بیٹا اور آپ کا یہ بیٹا استدعا کرتا ہے کہ خدارا مسلمان بچیوں کو ہندو بھیڑیوں کی بربریت سے بچا لے, معصوم بچوں کو یتیمی کا کفن مت پہننے دے اور اس موذی دشمن کی آنکھوں میں آگے ڈال کر بتا دے کہ اس قوم میں صلاح الدین ایوبی بھی تھا, حیدر علی اور ٹیپو سلطان بھی اسی قوم کے فرزند تھے. اگر ایک بار یہ قوم جاگ گئی تو یاد رکھنا تمہاری داستان بھی نہ ہوگی داستانوں میں. دکھ کی کالی لمبی راتیں, جبر کی دھوپ پہ وار نہ دینا. دکھ کی کالی لمبی راتیں, جبر کی دھوپ پہ وار نہ دینا. ظلم کا سورج ڈھل کے رہے گا, لوگوں ہمت ہار نہ دینا. ظلم کا سورج ڈھل کے رہے گا, لوگوں ہمت ہار نہ دینا. حاضرین مجلس, تو آئیے آج کے دن ہم یہ عہد کریں کہ ہم کشمیریوں کی اخلاقی, سیاسی, معاشی اور معاشرتی سطح پر امداد جاری رکھیں گے. اور میں ایک مرتبہ پھر ان ہندو توا کے گنڈوں کو بتا دینا چاہتا ہوں, اور سنو دھوتی لالو سنو, تختہ و تخت سے ایک جدا کرتے ہیں ہم, عجب شان سے دنیا میں جیا کرتے ہیں. تو کیا چیز ہے بندوق کسے کہتے ہیں, ہم تو ٹینکوں کی صفیں چیر دیا کرتے ہیں. بہت بہت شکریہ.